بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله. یہاں تک ہم پہنچے تھے آیت نمبر 170. آیت مکمل ہو گئی تھی. آیت نمبر 171. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَن يَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ يُصَوِّتُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً أي صوتا ولا يفهم معناه. ومثل اور مثال، صفت الذین کفروا ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یا بعض لوگوں نے اس کو ایسے بھی اعراب دیا ہے ومثل صفت الذین کفروا، اور کافرین کی صفت کی مثال، یا مثل کو صفتو کا جیسے یہاں پہ اعراب دیا ہو صفتو ہے، یعنی تب معنی ہوگا اور کافرین کی صفت، مثل کا معنی صفت ہو گیا. اس طرح صفتو پڑھیں گے، اگر صفتی پڑھیں گے اس کو مثل صفت الذین، اور کافرین کی حالت صفت کی مثال وَمَن يَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور جو ان کو ہدایت کی طرف بلائے، وَمَن يَدْعُوهُمْ اور جو انہیں دعوت دے إِلَى الْهُدَى ہدایت کی طرف، ان کی مثال یعنی کافرین کی اور جو انہیں ہدایت کی طرف بلائے ان کی مثال كَمَثَلِ الَّذِينَ يَنْعِقُ، اس شخص کے جیسے ہے جو آواز دے، پکارے. يَنْعِقُ کا معنی یصوت، جو پکارے، یصوت آواز دے، بما لا يسمع الا دعاء، اس چیز کے ذریعے جو لا يسمع نہ سنتا ہے، الا دعاء و نداء مگر دعا پکار، دعاء و نداء مگر بلانے کو، و نداء اور آواز کو، ندا پکارنا، ای صوتاً یعنی آواز کو، ایسی آواز ولا یفہم معناہ جس کا معنی سمجھ میں نہ آئے. ای ہم فی سماع الموعظۃ و عدم تدبرها، یعنی وہ موعظت کو سننے میں اور اس کے عدم تدبر میں ہیں. موعظت کو سنتے ہیں لیکن اس پہ تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے. کالبہائم جیسے چوپائے ہیں. تسمع صوتاً چوپائے آواز تو سنتے ہیں، رائیہا اپنے رائی کی، اپنے چرواہے کی جو انہیں چراتا ہے، چوپایوں کو، اس کی آواز تو سنتا ہے. ولا تفہمو لیکن اس کی آواز کا مفہوم نہیں سمجھتا مکمل طور پر. کچھ تو سمجھتا ہے کہ مجھے ڈانٹ رہا ہے یا بلا رہا ہے، لیکن مکمل طور پر وہ اس کا معنی جانور چوپائے نہیں سمجھتے. تو ایسے ہی ان کفار کی مثال ہے کہ یہ لوگ موعظت اور نصیحت کو کان سے سنتے تو ہیں لیکن اس پر تدبر نہیں کرتے، اس پر غور و فکر نہیں کرتے. تو ایسی ان کافروں کی مثال ہے. کیوں نہیں سنتے وہ لوگ؟ ہم صم بکم عمی فہم لا یعقلون، اس لیے کہ وہ بہرے ہیں. صم وہ بہرے ہیں، بکم وہ گونگے ہیں، عمی وہ اندھے ہیں. بہرے ہیں یعنی حق بات سننے سے بہرے ہیں، بکم حق بات کہنے سے گونگے ہیں، عمی حق بات دیکھنے سے اندھے ہیں. فہم لا یعقلون الموعظۃ، وہ لوگ موعظت اور نصیحت کو سمجھتے نہیں ہیں. لا یعقلون عقل نہیں رکھتے ہیں یعنی سمجھتے نہیں ہیں. الموعظۃ موعظت کو، نصیحت کو وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، نصیحت کی عقل نہیں رکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے ان کو ایمان سے، اے ایمان والو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگے جن باتوں کا ذکر آ رہا ہے
وہ ایمان سے متعلق ہیں، ان باتوں کا تعلق ایمان سے ہے۔ اگر ان اوامر کو بجا نہیں لائے تو مطلب ایمان میں کمی ہوگی، ایمان میں نقص پیدا ہوگا اگر ان باتوں کو بجا نہیں لائے۔ ان باتوں کو بجا لائے تو اس تعلق سے ایمان اس کا مکمل ہوگا۔ اے ایمان والو، تو اس سے ان کو ابھارا جا رہا ہے اگلے کام کو کرنے کے لیے۔ آگے جو حکم آ رہا ہے اس حکم کو بجا لانے کے لیے انہیں ابھارا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلو، کھاؤ، من طیباتی، طیب چیزوں کو، پاک چیزوں کو، حلالات، حلال کو، طیبات حلالات یعنی جو حلال ہیں رزق میں سے انہیں کھاؤ۔ ما رزقناکم، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں عطا کیا، رزقناکم من اعطیناکم، ما رزقناکم جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا، ما رزقناکم جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں سے پاک طیب کو کھاؤ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں سے طیب چیز کو کھاؤ۔ کلو یہاں پر امر کا صیغہ ہے، کھاؤ، من طیباتی پاک چیزوں کو، کھانے کا حکم ہے، کھانے کا حکم ہے۔ تو یہ حکم امر کا صیغہ ہے کلو، تو امر کا صیغہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہاں الا ہے کہ وہاں پر کوئی قرینہ ہو، سیاق اس بات پر دلالت کرتا ہو۔ تو یہاں پر کلو من طیبات یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے یا یہ کہ ندب پر یا اباحت پر؟ کلو تو تینوں احتمال ہو سکتے ہیں۔ امر پر بھی دلالت کر سکتا ہے کہ آدمی بہت بھوکا ہے، اس کے پاس کھانا ہے، کھانا نہیں کھا رہا ہے، روزے سے بھی نہیں ہے، ضرورت ہے پھر بھی نہیں کھا رہا، تو ایسے وقت میں کلو وجوب پر دلالت کرے گا، امر کا صیغہ یہاں پر کھاؤ۔ اور ند پر دلالت کرے گا جب کوئی شرعی ضرورت ہو، جیسے سحری ہے، افطاری ہے یا مہمان کے ساتھ کھانا ہے اس کی تانیث کے لیے۔ ایسے ہی باقی اوقات میں یہ اباحت کے لیے، مباح ہونے پر دلالت کرے گا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم کھاؤ طیبات کو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ واشکروا للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ واشکروا للہ اللہ کا شکر ادا کرو، علی ما احل لکم اس پر جو اس نے تمہارے لیے حلال قرار دیا۔ کلوا میں واشکروا للہ علی ما احل لکم اور اللہ کا شکر ادا کرو اس پر جو اس نے تمہارے لیے حلال رزق عطا فرمائی۔ تو یہاں پر دو حکم ہیں، ایک ہے کلو کھاؤ اور ایک ہے واشکروا للہ کھائیے، طیب چیزوں کو، پاک صاف چیزوں کو، حلال چیزوں کو کھائیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اکثر لوگ پہلے حکم پر تو عمل کرتے ہیں، کلو پر تو عمل کرتے ہیں، کھاؤ، کھاتے ہیں خوب، لیکن اللہ کا شکر بہت کم ادا کرتے ہیں۔ واشکروا للہ اللہ کا شکر کم لوگ ادا کرتے ہیں۔ شکر کس کو کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں القیام بطاعت المنعم، منعم جس نے انعام کیا ہے آپ کے اوپر کوئی بھی نعمت، اس کی اطاعت بجا لانا، یہ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کریں گے تو اللہ کا گویا شکر ادا کریں گے۔ اور اسی طرح سے جو بھی نعمت جس چیز کے لیے پیدا کی گئی ہے اس کو اسی کے لیے استعمال کرنا، یہ بھی شکر میں داخل ہے۔ ہم کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو یہ اللہ کا شکر ادا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں، کچھ حلال ہیں کچھ حرام ہیں، حلال چیزوں کو کھائیں اور حرام سے پرہیز کریں تو یہ اللہ کا شکر ہے۔ واشکروا للہ اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی جو چیزیں حلال ہیں ان چیزوں کو استعمال کرو، حرام سے پرہیز کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون
اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو، اللہ ہی کی اگر تم عبادت کرتے ہو تو ایسا کرو، حلال چیزوں کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو، اللہ ہی کی تم عبادت کرنے والے ہو، اور اگر تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو پھر جو چاہو کرو، پھر تمہارے کچھ نیک اعمال کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو، موحد ہو، تو اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ انما حرم علیکم المیتۃ، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے میتہ کو، مردار کو۔ انما حرم علیکم، تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے المیتۃ، مردار کو، ای اکلہا، یعنی مردار کے کھانے کو حرام قرار دیا ہے۔ مردار کو حرام قرار دیا ہے یہ مطلب نہیں مردار کو چھونا حرام قرار دیا ہے، اس کی طرف دیکھنا حرام قرار دیا گیا، نہیں، بلکہ مردار کے کھانے کو حرام قرار دیا ہے۔ اذ الکلام فی، اس لیے کہ یہاں گفتگو کھانے کے بارے میں ہو رہی ہے۔ اذ الکلام فی، یہاں پر بات چیت جو سیاق ہے وہ کھانے پینے کے بارے میں ہے، یہ کلوا من طیبات، تو یہاں پر مردار کو حرام قرار دیا گیا ہے، مطلب مردار کے کھانے کو تمہارے اوپر اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ وَكَذَا مَا بَعْدَهَا، اور اسی طرح سے اس کا ما بعد ہے، میتہ کے بعد آگے جو حکم آ رہا ہے دم کا، لحم خنزیر کا، تو یہاں بھی خون کو، لحم خنزیر کو حرام قرار دیا، مطلب ان کے کھانے کو حرام قرار دیا ہے۔ وَهِيَ مَا لَمْ يُزَكَّ شَرًا، وہی ضمیر میتہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وہی، اور میتہ کیا ہے؟ مردار کس کو کہتے ہیں؟ ما لم یزکا شرعا، جس کو شرعی طور پر جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، ما لم یزکا، جس کو ذبح نہیں کیا گیا ہو، شرعا، شرعی طور پر، یعنی جو شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے ذبح کرنے کا، اس کی گردن سے، یا اونٹ ہے تو اس کو نہر کرنا، بسم اللہ پڑھ کر، قبلہ رخ ہو کر، یہ تو مستحبات میں سے ہے۔ تو اگر شرعی طور پر ذبح نہیں کیا گیا ہے، ویسے وہ مر گیا ہے، تب وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ یا کسی جانور کو اوپر سے گرا مر گیا ہے، یا اس کا پیٹ کاٹ کر کے اس کو مار دیا، تو وہ مردار کے حکم میں ہے، لیکن اس کی گردن سے، چھری سے اس کو ذبح کرنا، بسم اللہ پڑھ کر، یہ شرعی طور پر ذبح کرنا ہے۔ وَأُلْحِقَ بِهَا، اور اس میتہ میں ملحق کیا جائے گا بسنہ، سنت کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، حدیث کی روح سے میتہ میں ملحق کیا جائے گا ما ابین من حین، جس کو الگ کر لیا گیا ہو، حین، زندہ، حین، زندہ جانور سے۔ کوئی جانور زندہ ہے، اس کے پٹھے میں سے تھوڑا گوشت نکال لیا، اور کوئی آدمی کہے یہ تو مردہ نہیں ہے، یہ تو زندہ جانور کے گوشت نکالا ہم نے، تو یہ بھی مردار کے حکم میں ہے، یہ بھی مردار کے حکم میں ہے۔ سنن ابی داؤد میں اس طرح کی روایت موجود ہے، ما قطع من بہیمۃ وہی حی فہی میتۃ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر کسی جانور سے، اس حال میں کہ وہ جانور زندہ ہو، اس سے کچھ گوشت کاٹ لیا گیا ہو، تو اس حال میں کہ وہ جانور زندہ ہو، تو وہ بھی مردار کے حکم میں ہے، وہ حرام ہے۔ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ میتہ، مردار حرام ہے، تو مردار ایک تو جانور جو مر گیا ہو، ایک وہ جانور جو زندہ ہو اور اس میں سے گوشت نکال لیا گیا ہو، تو وہ نکالا ہوا گوشت بھی مردار کے حکم میں ہے، تو مردار کھانا حرام ہے۔ وَخُصَّ مِنْهَا السَّمَكُ وَالْجِرَادُ، اور مخصوص کر دیا گیا ہے اس میں سے، میتہ میں سے خاص کیا گیا ہے مچھلی کو اور جراد کو۔ یہ بھی حدیث کی روشنی میں ہے، سنت کے ذریعے سے معلوم ہوا، حدیث کے ذریعے معلوم ہوا کہ مچھلی اور جراد اس حکم میں داخل نہیں ہے، یہ عام حکم ہے، میتہ حرام ہے، مردار حرام ہے۔ اس عام حکم میں سے دو چیزوں کو یا دو مردار کو خاص کیا گیا ہے، ان کی تخصیص کی گئی ہے کہ وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے۔ مچھلی، مری ہوئی مچھلی حلال ہے، جراد، ٹڈی، مری ہوئی ٹڈی وہ بھی حلال ہے، مری ہوئی ٹڈی
حلال ہے۔ تو آیت کریمہ میں ہے کہ مردار حرام ہے، یعنی تمام مردار حرام ہے سوائے مچھلی اور ٹڈی کے۔ سوائے مچھلی اور ٹڈی کی بات کہاں سے آئی؟ یہ حدیث سے آئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ 2 مردار ہمارے لیے 2 خون اور 2 مردار حلال کیے گئے ہیں۔ تو 2 مردار، ایک السمک اور ایک ہے جرات۔ تو معلوم ہوا کہ مردار حرام ہے سوائے مچھلی اور ٹڈی کے۔ والدم، دم عطف میتہ پر، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، یقیناً تم پر حرام کیا اللہ تعالیٰ نے مردار کو اور یہ خون کو۔ خون سے مراد کیا ہے؟ اے المسفوحہ، دم مسفوح، بہا ہوا خون مراد ہے خون جو بہہ جاتا ہے جب جانور کو ذبح کرتے ہوئے یا کسی بھی طرح سے بہتا ہوئے خون، تو اس خون کا کھانا حرام ہے۔ کما فی الانعام، جیسا کہ سورہ انعام میں اس کی وضاحت موجود ہے دم کی، یہاں پر دم ہے خالی، سورہ انعام میں مسفوح کا لفظ بھی موجود ہے، دم مسفوح۔ تو بہا ہوا خون اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ خص اللحم لأنہ معظم المقصود، یہاں پر لحم کو خاص کیا ہے، خنزیر کے گوشت کو خاص کیا ہے۔ خنزیر کا گوشت حرام ہے، کیوں خاص کیا ہے؟ اس لیے کہ وہی معظم مقصود ہے، گوشت ہے وہی معظم مقصود ہے، یعنی اصل وہی مطلوب ہے۔ عام طور پر گوشت ہی لوگ کھاتے ہیں، حالانکہ اس کی ہڈی بھی حرام ہے، چبنی ہڈی رہتی ہے، یا اس کی چربی ہے وہ بھی حرام ہے، کوئی اور بھی چیز ہو اس میں سے جو انسان کھاتا ہو، پائے وائے وغیرہ، وہ بھی سب چیز حرام ہے خنزیر کی۔ تو لحم کو خاص کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ معظم مقصود ہے، زیادہ وہی مقصود ہوتا ہے۔ وغیرہ تبع لہ، اور جو لحم کے علاوہ ہے تبع لہ، وہ اسی کے تابع ہے، وہ بھی لحم کے تابع ہے۔ لحم حرام ہے تو دوسری چیزیں بدرجہ اولا حرام ہیں۔ وما احل به لغیر اللہ، اور کیا حرام ہے؟ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اے ذبح علی اسم غیرہ، یعنی ذبح کیا گیا ہو اللہ کے نام کے علاوہ پر، غیر اللہ کے نام پر جس کو ذبح کیا گیا ہو، غیر اللہ کے نام پر جس کو ذبح کیا گیا ہو، کسی ولی بزرگ کی قبر پر نذرانے کے طور پر ذبح کیا گیا ہو، کسی بت کے نام پر اس کو ذبح کیا گیا ہو، اس کو تو یا چڑھاوا چڑھایا گیا ہو کسی بت پر یا قبر پر، تو اس کا کھانا حرام ہے۔ وما احل به لغیر اللہ، جس کو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو۔ احلال اس کو کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ احلال کا معنی ہوتا ہے آواز بلند کرنا، اسی سے ہلال ہے، جب چاند دیکھتے تو آواز بلند کرتے، چاند دکھ گیا، چاند دکھ گیا۔ ایسے ہی یہ لوگ بھی جب غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تو یہ لوگ بھی کفار مکہ ہے، بت پرست لوگ جب غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تو آواز کرتے، شور شرابہ کرتے۔ اس لیے کہا گیا وما احل به لغیر اللہ، جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا وہ بھی حرام ہے۔ والاحلال، احلال کا معنی کیا ہے؟ رفع الصوت، آواز بلند کرنا، آواز بلند کرنا۔ وَكَانُوا يَرْفَعُونَهُ عِنْدَ الذَّبْحِ لِآلِهَتِهِمْ، اور وہ لوگ آواز بلند کرتے تھے ذبح کے وقت میں لِآلِهَتِهِمْ، اپنے معبودان کے لیے، یعنی اپنے باطل معبودوں کے لیے ذبح کرتے وقت یہ لوگ آواز بلند کرتے تھے، اس لیے اس کو احلہ کا لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہ چیزیں شریعت میں حرام قرار دی گئی ہیں۔ کتنی چیزوں کا ذکر آیا ہے یہاں پر اس آیت میں؟ میتہ مردار کا، دم مسفوح کا، اور خنزیر، اور احل لغیر اللہ، 4 چیزوں کا ذکر آیا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہے کھانا ان کا۔ اب اس کے آگے کہ اگر کوئی آدمی مجبور ہو جائے ان کو کھانے کے لیے، اس کے پاس کھانے کے لیے ان کے سوا اور کچھ نہیں ہے، تو ایسی مجبوری کی صورت میں اس کے لیے ان چیزوں کا کھانا
جائز ہوگا کچھ شرطوں کے ساتھ میں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ ان مذکورہ چیزوں کو کھانے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ مجبور ہو آدمی کھانے کے لیے۔ دوسری شرط ہے وہ ان کو کھانے میں دلچسپی نہیں رکھتا ہو، رغبت نہیں رکھتا، اس کی چاہت نہ ہو کھانے کی ہے۔ تیسری شرط کیا ہے کہ وہ اس میں حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، ایسا نہ سوچے کہ اب کھانے کا موقع ملا ہے جتنا کھانا ہے کھا لو پیٹ بھر کے، نہیں، جتنی بس ضرورت ہے اتنا کھائے، کہ وہ مجبور ہے نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو اتنا کھا لے جس سے وہ مر نہ سکے، زندہ رہ جائے، بس اتنا ہی کھانا اس کے لیے جائز ہے۔ فمن اضطر، دیکھیے، فمن اضطر اے الجأته الضرورہ الی اکل شیء مما ذکر، چنانچہ جو شخص مجبور کر دیا جائے، الجأته الضرورۃ، ضرورت اس کو مجبور کر دے، الی اکل شیء، کچھ کھانے کے لیے، مما، اس میں سے جو ذکر، جس کا ذکر کیا گیا ہے، جس کا پیچھے ذکر کیا گیا ہے، اس کے کھانے، اس میں سے کچھ کھانے کی طرف ضرورت اسے مجبور کر دے، فَأَكَلَهُ، چنانچہ اس نے اس میں سے کھا لیا، فَأَكَلَهُ، مجبوری کی بنا پر اس نے اس میں سے کچھ کھا لیا، غیر باغ ولا آدن، غیر باغ ولا آدن، یہاں پر مؤلف نے ایک الگ معنی ذکر کیا ہے، خارج علی المسلم، باغن، باغی کس کو کہتے ہیں؟ جو مسلمانوں پر خروج کرنے والا ہو، بغاوت کرنے والا ہو، اور عادن ہے متعدن علیہم، جو مسلمانوں پر اعتداء کرنے والا ہو، عدوان، ظلم و زیادتی کرنے والا ہو، بقطع الطریق، راستے کو کٹا کر کے، راستے کو قطع کر کے، یعنی جو لوگ چور لٹیرے ہوتے ہیں، لوگوں کو راستے میں لوٹ لیتے ہیں، تو اس کو، ایسے چور لٹیروں کو عربی میں کہتے ہیں قطاع الطریق، گنڈے، چور، موالی جو لوگوں کو لوٹتے ہیں ان کو کہتے ہیں قطاع الطریق، راستوں کو قطع کرنے والے، تو ان کی وجہ سے راستے منقطع ہو جاتے ہیں، لوگ رات میں یا ایسے وقت میں جس وقت وہ لوگ کرتے ہیں ایسا کام، تو راستے منقطع ہو جاتے ہیں، لوگ سفر نہیں کرتے، تو اس لیے اس کو قطاع الطریق کہتے ہیں۔ تو متعدن علیہم، مسلمانوں پر تجاوز کرنے والے، اعتداء کرنے والے، راستوں کو قطع کر کے، ظلم و زیادتی کر کے، تو وہ شخص جو مجبور ہو جائے لیکن وہ باغی نہ ہو اور عادی نہ ہو، باغی نہ ہو اور ظالم نہ ہو، باغی نہ ہو اور ظالم نہ ہو، تو فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی اکلی، اس کے کھانے میں۔ تو یہ معنی ذکر کیا یہاں پر مؤلف نے غیر باغ ولا عادن کا۔ دیگر مفسرین نے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہم نے اس کا معنی ذکر کیا، غیر باغ کا معنی ذکر کیا، من غیر بغین، من غیر بغین، بغیر کسی بغی کے، یعنی بغیر کسی چاہت کے، بغیر کسی چاہت کے، اس کے پاس اس میں کوئی رغبت نہیں ہے، طلب نہیں ہے، اس کو وہ چاہتا نہیں ہے، پھر بھی نہ چاہتے ہوئے اسے کھا رہا ہے مجبوری کی بنا پر، غیر باغ، نہ چاہتے ہوئے، ولا عادن، اور تجاوز نہ کرتے ہوئے، تجاوز نہ کرتے ہوئے یعنی تھوڑا سا کھائے جس سے وہ مرنے سے بچ جائے، ضرورت پوری ہو جائے، ضرورت سے زیادہ تحسینات میں سے، مکتملات میں سے، وہ سا نہیں ہونا چاہیے کہ پیٹ بھر کے ابھی میرے لیے حرام کھانا حلال ہو گیا ہے، جائز ہو گیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب جتنا من میں آئے جی بھر کے کھا لو، نہیں، بس اتنا جتنا ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ نہیں۔ تو غیر باغن، نہ چاہتے ہوئے، ولا عادن، اور تجاوز نہ کرتے ہوئے، حد سے تجاوز نہ کرتے ہوئے، یہ دوسرا معنی یہ زیادہ صحیح اور اولا معنی، راجح معنی ہے۔ جو مؤلف نے معنی ذکر کیا ہے وہ بھی معنی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اولا اور بہتر معنی وہ ہے جو دیگر مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ ان اللہ غفور لاولیائہ، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اولیاء
ہے، یعنی اپنے دوستوں کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ تو ان لوگوں نے یہاں جو حرام کھایا مجبوری کی بنا پر ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ رحیم بأہل طاعتہ، اپنی اطاعت کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ یہ اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن مجبوری میں انہوں نے اس حرام چیزوں کو کھایا، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا۔ حیث وسع لہم فی ذالک، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وسعت عطا فرمائی ہے اس میں، فی ذالک، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وسعت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ان چیزوں کو، لیکن مجبوری میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وسعت دی ہے۔ وخرج الباغی والعادی، باغی بغاوت کرنے والا اور عادی حد سے تجاوز کرنے والا، یا باغی یعنی رغبت نہ رکھنے والا، غیر باغ رغبت نہ رکھنے والا، اور جو ہے غیر عادل یعنی جو حد سے تجاوز کرنے والا نہیں، یہ اس سے نکل گئے ہیں۔ یہ باغی جو معنی مؤلف نے یہاں پہ کیا ہے وہ غیر باغی یعنی بغاوت کرنے والا نہ ہو، تو یعنی باغی بغاوت کرنے والا یہاں نکل گیا ہے۔ مطلب بغاوت کرنے والا اگر کوئی شخص ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے مجبوری میں بھی، والعادی اور راستوں کو قطع کرنے والا، ظلم و زیادتی کرنے والا، تو اس کے لیے بھی مجبوری میں جائز نہیں حرام کھانا۔ مؤلف نے جو تفسیر کی اس بنا پر وَيُلْحَقُ بِهِمَا، اور باغی اور عادی کے ساتھ ملحق کیا جائے گا، ان دونوں کے ساتھ میں باغی اور عادی ان دونوں کے ساتھ ملحق کیا جائے گا، کس کو؟ کل عاص بسفری، ہے ہر نافرمان، عاصی نافرمان، بسفری اپنے سفر کے ذریعے، یعنی نافرمانی کے لیے، معصیت کے لیے جو آدمی سفر کر رہا ہے اس کو بھی اس کے ساتھ ملحق کیا جائے گا ان کے ساتھ۔ کل عابق، جیسے بھگوڑا غلام، بھگوڑا کوئی غلام ہے اپنے آقا کی نافرمانی کر کے بھاگ گیا ہو، ہے تو ایسے بھگوڑے غلام کے لیے مجبوری میں بھی ان چیزوں کا کھانا جائز نہیں ہے۔ والمکاس، اور ٹیکس وصول کرنے والا، ظلم و زبردستی، ظلم و زیادتی کے ذریعے زبردستی ٹیکس وصول کرنے والا، ایسا شخص بھی، اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ مجبوری میں ان کو کھائے۔ تو مجبوری میں ان کے علاوہ لوگوں کے لیے کھانا جائز ہے۔ فلا یحل لہم، چنانچہ ان کے لیے حلال نہیں ہوگا، اکل شیء من ذالک، ان میں سے کچھ بھی کھانا، ان پیچھے جو مردار چیز گزری ہے ان میں سے کچھ بھی کھانا حلال نہیں ہوگا، ان میں سے کچھ بھی کھانا ان لوگوں کے لیے حلال نہیں ہوگا جو نافرمانی کا سفر کیے ہوں یا بغاوت کرنے والے ہوں۔ ما لم یتوبوا، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں، وعلیہ الشافعی، اور اسی تفسیر پر امام شافعی ہیں۔ یہ تفسیر یہاں جو ذکر کی ہے مؤلف نے اس آیت کی، یہ تفسیر امام شافعی رحمہ اللہ کی ہے، چونکہ امام مؤلف جو ہے شافعی تھے، شافعی، تو اس لیے انہوں نے ان کے قول کو یہاں ذکر کیا ہے۔ باقی دیگر مفسرین نے بھی اقوال ذکر کیے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ غیر باغ، چاہت نہ رکھنے والا ہو آدمی، اس کی رغبت نہ رکھنے والا ہو، اور ایسے ہی وہ اس میں حد سے کھانے میں حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، تو ایسی شرط میں اس کے لیے کھانا، مردار کا کھانا جائز ہے۔ تو مردار حرام ہے، خلاصہ کلام آیت کا، مردار کا کھانا حرام ہے، لحم خنزیر حرام ہے، ایسے ہی دم مسفو اور وما اہل بہ لغیر اللہ یہ حرام ہے، لیکن ان کا کھانا مجبوری کے تحت جائز ہے۔ یہ مجبور شخص کے لیے جائز ہے بشرطے کہ وہ ان کی رغبت نہ رکھتا ہو اور وہ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما اس کو جو انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا، من الکتاب کتاب، المشتمل
علی نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتاب جو مشتمل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت پر، کتاب میں سے جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر مشتمل ہیں تو ان کو جو لوگ چھپاتے ہیں وہ ہم الیہود، اور یہ لوگ کون ہیں چھپانے والے لوگ؟ یہودی ہیں۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا، من الکتاب، کتاب میں سے، تو مکمل کتاب کو نہیں چھپاتے، کتاب میں سے بعض احکامات کو وہ لوگ چھپاتے ہیں۔ تو وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس چھپانے کے بدلے میں وہ لوگ خریدتے ہیں ثمنًا قلیلا من الدنیا، دنیا کی معمولی قیمت، یعنی اس کے بدلے میں یاخذون، یشترون یعنی یاخذون لیتے ہیں، بدلہ اس کے بھی یعنی بدلہ اس کے بدلے میں، من سفلتہم، اپنے سے نچلے درجے کے لوگوں سے، من سفلتہم، ان سے نچلے درجے کے یعنی عامۃ الناس، نچلے لوگوں سے یا عام لوگوں سے اس کے بدلے میں لیتے ہیں دنیا کی معمولی قیمت ہے۔ تو اگر معمولی قیمت نہ، بہت بھاری بھرکم لاکھوں کروڑوں کی قیمت ہو تو کیا لینا جائز ہے؟ تب بھی جائز نہیں، اس لیے کہ دنیا کتنی بھی ہو، دنیا کتنی بھی زیادہ ہو، آخرت کے مقابل میں مچھر کے پر کے برابر اس کی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں وہ لیتے ہیں دنیا کی معمولی قیمت، کس کے بدلے میں؟ شرعی احکامات کو چھپانے کے بدلے میں، دینی احکامات کو چھپاتے ہیں، جو صاف صاف آیات اور احادیث موجود ہیں ان کو بتاتے نہیں لوگوں کے لیے، اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات بتاتے ہیں جس سے وہ خوش ہو جائیں اور اس کے بدلے میں ان کے لیے کچھ دنیا مل جائے، کچھ مال مل جائے، تو ان کی مرضی کے مسئلے بیان کرتے ہیں، حق بات بیان نہیں کرتے۔ تو حق بات بیان نہیں کرتے مطلب بیان نہ کرنا ہی یہ اس کو چھپانا ہے، ضرورت ہے بیان کرنے کی پھر بھی اس کو بیان نہیں کر رہے، تو یہ حق بات کو چھپانا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا کتاب میں سے، اور اس کے بدلے میں وہ معمولی قیمت لیتے ہیں چھپانے کے بدلے میں، فلا یظہرونہ، اس کو ظاہر نہیں کرتے، چھپاتے نہیں مطلب اس کو چھپاتے ہیں مطلب اس کو ظاہر نہیں کرتے، خوف فوتہ علیہ، اس ڈر سے کہ کہیں ان سے وہ فوت نہ ہو جائے، خوف فوتہم علیہم، اس کے فوت ہونے کے خوف سے، دنیا کا مال انہیں ملے گا اگر ایسا مسئلہ بیان کریں گے، اس کے برخلاف بیان کریں گے تو ہمیں مال نہیں ملے گا، دولت نہیں ملے گی، پیسہ نہیں ملے گا، دنیا نہیں ملے گی، تو اس لیے ایسا مسئلہ بیان کرتے ہیں جس سے سامنے والا خوش ہو جائے اور اسے اس کے عوض میں انعام مل جائے۔ ایسے جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے حدیث سے گڑھی اسی وجہ سے، بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں نے حدیثیں گڑھی تھیں، بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے حدیثیں۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ جو ہے کبوتر سے کھیل رہے تھے، تو ایک شخص آیا اور اس نے کبوتر کی فضیلت میں حدیث بیان کر دی، تو بادشاہ جو ہے بہت ہی یعنی سمجھدار تھے، انہوں نے فوراً اس کبوتر کو ذبح کروا دیا کہ اس کبوتر کی وجہ سے حدیث گڑھی گئی، میں اس کبوتر کو زندہ نہیں رکھنا چاہتا، چنانچہ اس کو ذبح کروا دیا۔ تو بہرحال ایسے بھی لوگوں نے کام کیا ہے، فلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہی وہ لوگ ہیں جو نہیں کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں مگر آگ، یہی لوگ نہیں کھاتے ہیں فی بطونہم، دیکھیے لفظ بطون کا ذکر آیا ہے، نہیں کھاتے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، اس لیے کہ ایسا کرنے کی وجہ سے انہیں دنیا کی قیمت ملتی ہے اور اس کو اپنے پیٹوں میں کھاتے ہیں، تو یہ اپنے پیٹوں میں نہیں کھاتے مگر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ النار، جہنم میں ہے، لأنہا مآلہ، اس لیے کہ جہنم یہی اس کا مآل ہے، یہی اس کا مرجع ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، بیان نہیں کرتے، بیان کے وقت بھی، ضرورت کے وقت بھی ان کو بیان نہیں کرتے، چھپاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ نہیں کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں مگر
جہنم کی آگ، کیونکہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اس کا مرجع ہے، جو ایسا کرتے ہیں، جو ایسا کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس لیے کہا ہے کہ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں فرمائے گا، یعنی ان سے گفتگو نہیں کرے گا نرمی کے ساتھ، غضباً علیہم، ان پر غصہ ہوتے ہوئے، ولا یزکیہم، اور نہ ہی وہ ان کا تزکیہ فرمائے گا، یطہرہم، یعنی ان کی تطہیر نہیں کرے گا، من درس الذنوب، گناہوں کی گندگی سے انہیں پاک صاف نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، یعنی مؤلم، المناک عذاب ہے، هو النار، اور وہ عذاب کس چیز کا ہے؟ وہ عذاب جہنم کا عذاب ہے، دردناک عذاب جہنم کا عذاب ہے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔